إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تعریفوں کے لائق وہ اللہ کریم ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ کریم رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ عظمت والا مہینہ، اس کا احساس کیجیے کتنی عظمت ہے کہ سارا سال رمضان المبارک مسلمان انتظار کرتے رہتے، جو ہی قریب آتا ہے خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور حیثیت کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو جہنم ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس رمضان کی عظمت کا احساس کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
عقیدہ صحیح ہو، عبادت اللہ کے لیے ہو، اس رمضان کا احساس کیجئے کہ ساری زندگی کے گناہ رب معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور امت کے لیے سبق ہے، اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک ہی رات۔ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، اور یہ رات اگر مل گئی، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کا جاگنا ایک طرف، اس نعمت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَإِسْتَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، خبر دے دی تھی، اگر تم شکر کرو گے تو میں بارش برسا دوں گا اپنی نعمتوں کی۔ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ رمضان المبارک مل گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کتنے ہی لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ، اس کی سیٹی بند کرو یونس، ہمارے ساتھ کتنے ہی لوگ جو اس رمضان میں کہاں ہیں؟ قبرستانوں میں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کا احساس کریں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی کیا خبر ہمیں ایک اگلے سال پھر رمضان عطا فرما دے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور کیا خبر کہ اسی رمضان کو اللہ اتنی نیکیوں والا بنا دے، اتنی رحمتوں والا بنا دے کہ ہماری نجات ہو جائے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، ناشکری کی، کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ہے، سونے کو نہیں ہے، کسی بھی نعمت کی ناشکری، تو یاد رکھیے گا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ بیمار سے پوچھئے گا صحت مند زندگی، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، جس کو ایمان کے بعد عافیت مل گئی اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ ہر نعمت مل جائے اور آدمی بیمار ہو، صحت مند نہ ہو، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ سونے کو، نہ بیٹھنے کو، نہ لیٹنے کو، ہر وقت تکلیف کے اندر، آگ لگائے ان چیزوں کو۔ اس نعمت کا احساس کیجئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے
اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا۔ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ ہم اس میں داخل کریں گے ان کو۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف آدمی بھاگتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آپ آج فجر میں 5 صفحے میں نے دیکھی ہیں اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ غیر رمضان میں بھی ان کو ایسے ہی توفیق عطا فرما۔ نیکیوں کی ترغیب ہو جاتی ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر میں مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے انابت الی اللہ، اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا، توبہ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، رمضان کا حیا کرتا ہے، حرام کھاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو چل کر رب کی طرف آ، رب تمہاری طرف دوڑ کر آتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں داخل نہ ہو۔ دیکھو اس نے ان بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنا کلام اتارا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث فرمایا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، میں اپنی امت کی کمروں کو پکڑ کر جہنم کے کنارے سے جنت کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور یہ کمر چھڑوا کر پھر جہنم کی طرف دوڑتے۔ یہ رمضان ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی اسی ہفتے جو سبق پڑھایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قیلولہ کرنے کے لیے میدان میں صحابہ بکھر گئے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے آرام فرمانے کے لیے۔ سارے صحابہ دور دور آرام کر رہے، ایک بدو آ گیا، آپ نے اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے، آرام فرما رہے ہیں، اس نے آتے ہی سب سے پہلے تلوار پکڑی اور پھر کہنے لگا، آج بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ کوئی صحابی قریب نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اور ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اعلان کر دیا، اٹھا دیا کہ بتاؤ کون؟ اللہ پر ایمان، فرمایا اللہ، بس اللہ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے اس کے ہاتھ سے تلوار ہی زمین پر گرا دی، نام سن کر ہی رب کا کانپ اٹھا، اور آپ نے تلوار پکڑ لی، صحابہ بھی آ گئے، آواز دی آپ نے، آؤ ادھر، کہا پوچھو اس سے، تربیت کر رہے ہیں، پوچھو ان سے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تلوار پکڑ کر کہا تھا کون بچائے گا؟ پیغمبر نے کہا اللہ میرے ہاتھ نے کام کرنے چھوڑ دیے، تلوار ہی نیچے گر گئی۔ اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہو، اور اسی حدیث سے اللہ پر بھروسہ اتنا کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا طاقتور ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، کوئی دوستی لگائیے، اور اس نعمت کا احساس کیجیے۔
ایمان کا حصہ بنائیے. ان الحکم الا للہ. ساری کائنات کا اگر کوئی حاکم ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اپنا سانس اندر لے جانے کے بعد باہر نکالنا اگر رب اسی کو بند کر دے تو بس پاری. میری فرعونیت ساری ختم. میرا تکبر کہ حاکم تو وہ ہے. ابھی جو مسند احمد کے اندر حدیث ہم نے سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سارے آسمانوں اور ساری زمینوں اور مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے وہ پھر بھی ظالم نہیں. وہ مالک جو ہوا وہ احکم الحاکمین ہے، اسی کی حکومت ہے سب پر. یہ ایمان کا حصہ بنائے اور اپنے آپ کو اللہ کا فقیر سمجھے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اس بادشاہ کے فقیر. کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، سب اس بادشاہ کے فقیر ہیں. واللہ هو الغنی. غنی تو وہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں. اگر آج بادشاہت ہے تو کل فقیری آ سکتی. خیال رکھیں دائیں اور بائیں، پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں ہے. رمضان ہے، میری ٹیبل پر تو درجنوں کھانے سج گئے ہیں اور میرے پڑوس میں کوئی شاید افطاری اور سحری سے ہی محروم ہو. آج بادشاہ نے دے رکھا ہے، کل وہ چھین بھی سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اللہ اکبر، ان غریبوں اور فقیروں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، اللہ ان غرباء کی وجہ سے امراء کو رزق دیا جاتا ہے. مدارس کا رخ کریں اور دیکھیں غرباء کے گھروں میں راشن پہنچائیں اور ان کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے اس بادشاہ سے مانگ کر دیکھیں کہ یا اللہ صحت تو تیرے ہاتھ میں ہے نا. میں نے تو دنیا کے ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لی ہے، لیکن ان میں تو اثر تو ہی پیدا کرنے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تیرے سوا کون؟ رمضان المبارک کو ایک نعمت سمجھ کر کہ یہ ختم ہونے والی ہے، ایام معدودات، گئے 2 دن اور گیا رمضان، اور پھر ابلیس بھی چھٹ جائے گا اور جہنم کے دروازے بھی کھل جائیں گے. یا اللہ یہ نعمت تو نے رمضان جو ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے گناہوں کو دھونا. پھر ان ساری باتوں کی بنیاد شرک سے بچیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عظیم انسان، نعمت بہت بڑی بندوں پر، احسان اس بادشاہ کا کہ ہمیں پیغمبر محمد نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا جا رہا ہے، سبق امت کو ہے کہ ہم نے ہر ایک کی طرف یہ وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی اور آپ پر بھی کر رہے ہیں. شرک نہ کرنا، اگر کر لیا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. رمضان المبارک میں اس بادشاہ پر بھروسہ کریں، قبروں پر بھروسہ نہ کریں.
توحید کا دامن یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے چمٹ جا، نیکیوں کی طرف چلے اور سابقہ زندگی کے سارے گناہ اپنے سامنے رکھیں کہ میں جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ عزتوں سے کھلواڑ ہے، میں پھر یہ کرتا رہا۔ یا اللہ تو دیکھتا بھی تھا اور مجھے خبر تھی تو دیکھ رہا ہے، میں پھر یہ غلطیاں کرتا رہا۔ یا اللہ رمضان آیا ہے تو معاف کر دے۔ یہ نعمت کا احساس۔ کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ سن لیجئے گا دوبارہ، میں نیکی بھی کرتا ہوں اور میں گناہ بھی کرتا ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ نیکیاں گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس لیے دیکھیے قرآن کی آیت بڑی فکر دلاتی ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ رب کہتا ہے انہیں کہو تم خوشی سے صدقہ کرو یا نہ خوشی سے کرو، لن يتقبل منکم، میں تمہارا صدقہ قبول ہی نہیں کرتا۔ آئے قل انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے یا نہ خوشی سے، قل انفقوا طوعا او کرہا، یہ جو لفظ ہے نا لن يتقبل منکم، میں قبول ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، کہ تم فاسق لوگ، اس فسق سے توبہ کیجیے، ان گناہوں سے توبہ کیجیے، پھر آدھی کھجوری کافی ہے، پہاڑ بن جائے گی۔ اس آیت کو یاد کر لیں، سورۃ توبہ ہے 53 نمبر آیت، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے، کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، فاسق، تم گناہ ہی نہیں چھوڑتے۔ کیا فائدہ میری زندگی میں رمضان آئے اور میں گناہ ہی نہ چھوڑوں؟ سوچئے گا ذرا، یہ رمضان کا جمعے کا خطبہ ہے کہ مالک اتنی سخت بات کرتا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں کے اندر بھی لتھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث صحابہ بیان کرتے ہیں، کنا مع بریدہ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم، ہم ایک غزوے میں بارش والے دن بریدہ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فقال، وہ کہنے لگے، بکروا بصلاۃ العصر، نماز عصر جلدی پڑھ لو، نماز عصر جلدی پڑھ لو۔ دیکھیے گا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کی ہر نیکی برباد ہو، تو رہ گیا پیچھے، ساری نیکیاں برباد ہو۔ ہم دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ہم نماز، رمضان، تلاوت قرآن، صدقہ رمضان لازم اور ملزوم ہے،
نمازی آدمی بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا، نمازی آدمی عصر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ گھر والوں کو بھی اٹھے چلو مہمانوں کو چلو باہر مسجد میں اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے چلے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا رمضان سے کیا تعلق؟ جو بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتا تو وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ بے حیائی کے کام تو چھوڑتے نہیں، میں نماز چھوڑ دوں؟ اس نے کہا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے داڑھی شیو کرا دی شاہ صاحب تاکہ کوئی داڑھی پر تعان نہ کرے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، مسلمان ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے گا یہ بات، جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی اور برائی اس سے نہیں چھوٹ رہی، یاد رکھیے گا یہ بات، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، وہ فیصلہ کر لے اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہی، ورنہ قرآن جھوٹا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو روک دیتی ہے بندے کو۔ رمضان المبارک کو ایک نعمت سمجھیے، اس کی عظمت کا احساس کیجیے، اس میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، شیڈول بنائیے زندگی کا، بچوں کی طرح نہیں کہ صبح اٹھے سارا دن کھیلتے رہے شام کو گھر آ گئے، باپ جب آیا تو گھر میں ہی پہنچ گئے، کوئی زندگی تبدیل کیجیے۔ رمضان اور قرآن پڑھیے، ترجمہ یاد کیجیے۔ کتنے نمازی ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ یاد کیجیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، میں نے اس وقت قرآن پڑھنا ہے، اس وقت ترجمہ پڑھنا ہے، اس وقت نوکری کرنی ہے، اس وقت بچوں کو دیکھ بھال کرنا، صدقہ کیجیے، آدھی کھجور ہی کیوں نہ، چلتے ہوئے اکیلے رمضان ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیے، 700 سے زیادہ مرتبہ اوپر لکھا جائے گا۔ کوئی ذکر کی عادت بنائیے۔ ہم نے دیکھو رمضان المبارک ہر سال ہی 25 سال ہو گئے مجھے تقریباً اس مرکز کے اندر، اللہ جنازہ بھی یہیں سے نکلے، میرے یہ لگے ہوئے پودے اور پوری دنیا میں ایسی ایسی جگہ سے فون آتا ہے کہ آپ کی توحید کی کیسٹ سنی، سی ڈی دیکھی اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ نے سمجھ دے دی۔ ہم رمضان المبارک میں بعد نماز فجر علماء کو بلاتے ہیں، مختلف ٹاپک پر درس۔ میں اپنے ایمان کو چیک کروں، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ میں آدھا گھنٹہ قرآن سن سکوں۔ میں درخواست کروں گا ذمہ داروں سے مسجد کے، چودھری بشیر صاحب، نظر شبیر صاحب، عبدالحمید صاحب، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں ذمہ دار ہے، پہلی صف کے نمازی ہیں، وہ ان لوگوں کو دعوت دیں، کمیٹی بنائیں، چل کر ان کے گھروں میں جائیں اور انہیں کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، بیٹھیے۔ آپ بیٹھو گے، آپ کے ارد گرد رب کے فرشتے آپ کو گھیرا پالیں۔ آسمان کا مالک پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یہ فرشتے جا کر کہتے ہیں وہ مسجد عثمان میں تیرا قرآن سن رہے تھے۔ رب کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم درس میں بیٹھ سکیں، کلاس میں بیٹھ سکیں۔ اپنی حاضری کو یقینی بنائیے، اور جو گناہ پیچھے کرتے رہے تھے تقوی، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف۔ کوئی تبدیلی ہو، چھوٹی سی ایک سنت ہے مسواک، ہر وضو سے پہلے اس کو مسواک کیجیے۔
اذان سے قبل مسجد میں آئیے کہ رب تو آبادہ رب کی طرف سے مؤذن بعد میں لگائے گا، میں اس بادشاہ کے گھر میں پہلے ہی چلا جاتا۔ کوئی کسی کے گھر میں ملنے کے لیے جائے، غریب سے غریب آدمی بھی کہتا ہے چودھری صاحب چائے پی جاؤ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ پانی پی لیں، کوئی شربت بنا لیتا ہوں۔ کیا خیال ہے جب رب کے گھر میں آؤ گے رب خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ یہ تو بادشاہ کا گھر ہے، یہاں جو بھی آیا بھر کر لے کر گیا۔ یہ قیام اللیل 2 دن گزر گئے، تراویح جسے ہم کہتے ہیں گنتی کے دن ہے، 28 دن پیچھے رہ گئے ہیں، 27 دن رہ گئے۔ میں داد دیتا ہوں بزرگوں کو کہ بیمار ہے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جوان نہ آئے، کیا فائدہ رمضان کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔